والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سنی۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اسی ضمن میں ایک آیت یہ سورہ نساء کی ہمارے سامنے بھی ہیں، جبکہ پچھلی آیات جو ہمارے سامنے ذکر کی گئیں اس سے صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ کر آدمی ذرہ برابر بھی کسی کی طرف ملتفت یا متوجہ نہیں ہو سکتا، ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتا کہ یہ کہے سمجھوتے کے طور پر کہ چلو ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں۔ ہم نے ساری باتیں آپ کی تھوڑی ماننا ہے، کچھ ہی باتوں کو تو ماننا ہے، بس تھوڑا سا ہی تو سمجھوتا کرنا ہے۔ ہم یہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے سلسلے میں سورہ محمد کی یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے 26، 27 اور 28 ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس سے پہلے کی اگر آپ 24، 25ویں آیت کو بھی دیکھیں تو پورا پس منظر آپ کو اس میں مل جائے گا۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ان آیات کو پڑھیں، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے کیا بیان کیا ہے وہ دیکھیں، تک کسی کا دیا ہوا نہیں پڑتا، کمایا ہوا پڑتا ہے، اور کمایا ہوا اس وقت پڑے گا کہ جب آپ اس میں محنت کرو گے آپ، یعنی آپ کا مطالعہ ہوگا، کتاب اللہ کو پڑھو گے، آپ سنت رسول اللہ کو پڑھو گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 پیش کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، غور سے سنیں جہاں یہ قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 140 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ غور سے سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات دماغ میں بیٹھے گی، اور ویسے ہی اگر سن لیا فارمیلٹی کے لیے ہاں تو کچھ دیر تک آپ کے دماغ میں بات رہے گی اور اس کے بعد بات نکل جائے گی۔ قرآن کی آیت ابھی آپ کو یاد رہے نہ رہے، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ آپ یاد کریں، جب یاد کرتے رہیں اسے
वैसे हम जो आपके सामने बातें रख रहे हैं, अगर आप ये जो आयतें आ रही हैं इनको अगर याद करते रहें तो एक दिन में 2-2, 3-3 आयतें याद करना आदमी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। तो अल्लाह की इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया जा रहा हो और उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो, वहां न बैठो। फला तक़उदू माअहुम हत्ता यखूज़ू फी हदीसिन गैरी, जब तक कि वो लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाए तुम वहां पर मत बैठो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म देखिए आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि अगर कोई ऐसी महफिल मुनाकिद है, कोई ऐसी महफिल बैठी हुई है, जाहिर सी बात है कि आदमी मखलूत आबादी में रह रहा है, हर तरह के लोगों के साथ उठना बैठना उसका हो रहा है, कारोबार है, साथ में कारोबार है, कारोबार साथ में हो रहा है, बैठक उठा के होते रहती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह फरमान कि अगर ये ऐसा मौका आ जाए कि जब अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो या अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया जा रहा हो, तो तुम उन लोगों के साथ मत बैठो। तुम उन लोगों के साथ मत बैठो जब तक कि वो किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। गोया जब तक उनका मौजू बदल ना जाए, जब तक उनका मौजू चेंज ना हो जाए, आप वहां पर मत बैठो। अगर आप वहां पर बैठे हुए हो तो गोया खामोश रहकर आप उनका साथ दोगे। यह किस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि चंद बातें हो रही हैं ऐसी महफिल में जिसमें आप बैठे हुए हैं। आदमी यह तावील कर सकता है कि यार आदमी जब बैठता है, एक दूसरे के साथ बातचीत चलती है तो कई तरह की बातें आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं। अगर ये बातें भी आ गई और आकर चले गई तो दिक्कत क्या है? हम दिल में तो बुरा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तति' फबिलिसानी फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़ाफुल ईमान, कि हमारे हाथ में ताकत नहीं है कि हम ताकत से रोकें। जबान से भी हम नहीं टोक सकते कि जबान से अगर हमने टोक दिया, जबान से अगर हमने टोक दिया तो बेचारे को बुरा लग जाएगा, बेचारे को बुरा लग जाएगा। इसीलिए जो तीसरा तकाजा बताया गया है, तीसरा हिस्सा बताया गया है ईमान का, पहला तो यह कि हाथ से रोको ताकत के बल पर, दूसरा यह कि जबान से टोको, और तीसरा ये कि दिल में बुरा जानो। हम दिल में बुरा जान रहे हैं, क्या करें? हम बैठे हुए थे, अगर उठकर वहां से चले जाते तो करोड़ों की डील हो रही थी साहब, प्रॉपर्टी का मामला था, करोड़ों की डील हो रही थी, हमारी वो डील कैंसिल हो जाती, तब कैसा करते हम? अब बताओ मौलाना साहब, आप ही बताएं कि हम कैसा करें हम? तो इस तरह के सवालात आदमी कर सकता है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह फरमान कि जहां कहीं भी ऐसा मामला हो रहा हो तो आप वहां ना बैठे, उठ जाए वहां से। जहां अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया जा रहा हो, उसकी आयत के साथ मजाक उड़ाया जा रहा हो, यह मामूली बात, यह मामूली बात। लेकिन अब आप देखोगे कि वो लोग जो निजामे तागूत के खुद नुमाइंदे बने हुए हैं, ये छोटी बात है। इससे बड़ी बात यह है कि आदमी निजामे तागूत का नुमाइंदा बना हुआ है, इलेक्शन लड़ रहा है, वो कितनी बातें होती है साहब शरीयत के खिलाफ,
وہ खुद अल्लाह की शरीयत को छोड़कर एक इंसान की बनाई हुई शरीयत का अलमबरदार बन जाता है, अलम उठाने वाला, कि मैं इसके साथ हूं, मैं इसके साथ हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं इसके साथ हूं तो आप समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि मैं इसके साथ हूं तो फौरन समझ जाओगे कि किसी का निशान है ना। मैं इसके साथ हूं तो फौरन समझ जाओगे कि यह भी किसी का निशान है। और मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ हूं। और जाहिर सी बात है कि एक पक्का सच्चा मोमिन और मुस्लिम अल्लाह और उसके रसूल के साथ होता है, क्योंकि उसने ईमान ही लाया अल्लाह रसूल पर। अब उसकी जिंदगी उसकी इताअत में गुजरनी चाहिए, उसकी नाफरमानी में नहीं। जब छोटी मजलिसों का यह हाल है कि ऐसी मजलिसों में आपको शरीक नहीं होना है, छोटी मजलिसों में आपको उठकर वहां से चले जाना है, तो फिर वो बड़ी मजलिसें ज्यादा हकदार है कि उन पर शिरकत न की जाए, उनका साथ न दिया जाए। शरीक होना तो छोड़ो, आप उनका साथ दे रहे हो। उनकी महफिलों में बैठना तो छोड़ो, आप उनका साथ दे रहे हो और उनके आलम को उठा रहे हो, निजाम तागूत के आलम को आप उठा रहे हो अपने हाथ में। जबकि एज ए मुस्लिम आपको इस्लाम का आलम उठाना चाहिए, अगर आप अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं तो। और अगर आप अल्लाह रसूल के मानने वाले नहीं हैं, हां, तो फिर जो जी चाहे करें आप। फिर दावा क्यों करते हो आप कि हम पक्के सच्चे मोमिन, हम पक्के सच्चे मुस्लिम, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वाले, हम तौहीद परस्त। तुम तौहीद परस्त भी हो और उसके साथ साथ तुम्हारा यह हाल है कि तागूत के गले में हाथ डालकर चल रहे हो। किसी एक सहाबी के बारे में जरा आप बता दीजिए मक्की जिंदगी में कि बड़ा उसके साथ रहते थे साहब, और वो कुछ भी अगर बोलता था तो खामोशी से बर्दाश्त कर लेते थे। कितनी संगत थी उनके साथ में, या कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग करें, वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप फौरन कह देंगे कि वो तो नबी थे, वो गैरों के साथ नहीं रह सकते थे, गैरों की पार्टी की तायद नहीं कर सकते थे। हां, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुतालिक बताइए आप। अगर उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे थे जब उन्होंने इस्लाम लाया था, तो उनकी एक्टिविटी को भी बताइए आप कि उन्होंने कैसा किया, उनका रवैया कैसा था, और आज आपका रवैया कैसा है। मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी का इब्तिदाई दौर, कितनी 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 हालतें आपके सामने बताई जाती हैं। यह बताया जाता है कि साहब अभी हम मदनी जिंदगी के आखिरी दौर में नहीं पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम मक्की दौर के हालात हैं, या फिर मदनी जिंदगी के इब्तिदाई हालात। समझाने के लिए आपको, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो आपके लिए नमूना है, वो मदनी जिंदगी का इब्तिदाई दौर है बस साहब। इसकी कोई दलील किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से कोई दलील? हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। बगैर दलील के आप बात कैसे कर सकते हो? कैसे आप तावील पेश कर सकते हो? कैसे आप यह कह सकते हो कि हमारे लिए जो दलील है वो मदनी जिंदगी का इब्तिदाई दौर है? मौलाना साहब, अभी आखिरी का दौर नहीं, अभी जंगे बदर छिड़ी नहीं, आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा रहा है कि जहां कहीं अगर तुम देखो कि अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया जा रहा है या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम वहां ना बैठो। अब जो सिस्टम ही अल्लाह और उसके कानून के मुखालिफ हो, आप उसके नुमाइंदे कैसे बन सकते हो? आप उसमें शिरकत कैसे कर सकते हो? आगे सुनिए आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि जब तक कि वो लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं,
اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. انکم اذم مثلہم. اگر تمہارا رویہ درست نہیں ہوتا ہے، اگر تم ایسا کام نہیں کرتے ہو تو انکم اذم مثلہم، تب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے. ایک ہی جگہ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی ایک ہی جگہ میں. کیوں؟ کہ ان کا حال یہ تھا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یہ اپنی زبان سے تو بات ایسی کرتے تھے، بڑی چکنی چوپڑی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں، لیکن دلوں میں ان کا ایمان نہیں ہوا کرتا تھا. وہی نفاق جو عبداللہ ابن ابی کا تھا. ہاں، لیکن یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہم بھائی جان پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پابندی سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مال میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. یہ قوم کا حال ہے. تو یہ جو چند چیزیں مولانا محترم نے، شیخ الحدیث صاحب نے دین کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں، ہم صرف انہی چیزوں کو دین جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. تو عبداللہ ابن ابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا. اب سوچئے کہ وہ کیسا آدمی جس کو اس بات کا شرف مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، کلمہ بھی پڑھا، آپ کے ساتھ بھی رہا اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی. تو کیا وہ صدقات و خیرات نہیں دیتا ہوگا؟ عمرہ یا حج وغیرہ اس نے نہیں کیا ہوگا؟ لیکن یہ ساری کی ساری عبادتیں اس کی رائے اور برباد. محترم، آپ یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں تو یہ بتائیے آپ کہ عبداللہ ابن ابی اتنی نمازیں پڑھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، کلمہ بھی اس نے پڑھا تھا جیسا کلمہ آپ نے پڑھا ہے ویسا کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو مولوی صاحب کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ ان کا فرمان ہوگا. اگر آپ کے کرتوت، اگر آپ کے عمل دین کے متعلق یا اسلام کے متعلق آپ کا رویہ وہی ہے جو عبداللہ ابن ابی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائے اور آپ کو جنت کی بشارت سنائی جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا عمل ویسا ہی ہو جیسا عبداللہ ابن ابی کا تھا. اس کی 60 گاٹھ ملی ہوئی تھی کس سے؟ کفار مکہ سے، اور تمہاری 60 گاٹھ بھی کسی سے ملی ہوئی ہے. تم اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہو، تو تمہارا انجام عبداللہ ابن ابی سے ہٹ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نظام طاغوت کا علم بردار ہو، اس کا علم اٹھا رہے ہو، جبکہ تمہیں اسلام کا علم اٹھانا چاہیے. ہاں، لیکن صرف دینداری کے نام پر آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بس یہی کیے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ میں کچھ اور. ہاں، اگر اس طرح کی بات کوئی آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرے اور اس کو یہ کہہ دے کہ بھائی ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں، ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں، امام ابن قیم الجوزی اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں، ساری تفسیریں آپ کے سامنے رکھ دی،
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب توحید اور طاغوت ایمان باللہ کی شرط میں یہ بات لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان سے پہلے انسان کا اس بات کا اقرار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ وہی برابر اپنی یہ کتاب میں، ایک رسالے میں مجموعۃ التوحید میں جو ابتدائی میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اول ما فرض اللہ علی ابن آدم الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر جو فرض کیا ہے وہ پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور آپ طاغوت کا انکار ہی نہیں کر رہے ہو، اس کے ساتھ رہ رہے ہو، اس کی پارٹی کے ممبر بنے ہوئے ہو، یا پھر اس طاغوت کے آپ نے ایک نمائندے بنے ہوئے ہو۔ تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی اگر آپ کے سامنے بات پیش کی جائے تو یہ بولو گے کہ ارے یار یہ ان لوگوں کی سوچ بھی تو کچھ غلط ہو سکتی ہے، بہرحال ہیں تو یہ انسان ہی۔ جب یہ بات آپ نے ان کے سامنے پیش کی، اور اگر آپ نے ان کے سامنے مولانا مودودی کے حوالے سے بات کر لی، تفہیم القرآن کے حوالے سے بات کر لی، تو کہیں گے کہ ارے میاں وہ تو منکر حدیث تھے، وہ مولانا ہارون عمری کی باتیں مت سنا کرو کیونکہ وہ تفہیم القرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر ہم تفسیر ابن کثیر لے کر بیٹھ گئے، تب تفسیر ابن کثیر کے متعلق بھی یہ فتوی آ گئے کہ بھائی اس میں بھی اب ضعیف حدیثیں ہیں، وہ ساری باتیں اس میں صحیح نہیں ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتے رہیں گی۔ گویا اگر کوئی حق بات بولے تو پھر آپ اس کی بات کو مت مانو، جبکہ شیخ الحدیث عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو لے کر مولانا مودودی اٹھے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس کا حوالہ بھی میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، اور اگر آپ کو ان کی یہ بات کہ انہوں نے ایسا کہا ہے ایسا آپ کو لگے گا نہیں اول تو آپ کے دل میں کہ مبارک پوری صاحب بھی ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ کچھ لوگوں کے سامنے ہم نے حدیثیں پیش کی تو پہلی بات کہ انہوں نے جیسے حدیث کو سنا تو کہا کہ نہیں ایسی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک؟ اور آپ جو ضعیف حدیثیں لا کر کے پیش کر رہے ہو یا اپنے مطلب کی باتیں لا کر کے پیش کر رہے ہو، اور نظام طاغوت کا جو آپ کو انکار کرنا ہے، نظام طاغوت کا جو آپ کو انکار کرنا ہے اس کی تردید کر رہے ہو کہ ایسا نہیں، حدیث تو ایسا کہتی ہے۔ اور کسی نے اگر کہہ دیا کہ ایسا نہیں تو فوراً یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں، ارے یہ منکر حدیث ہے، ارے یہ رافضی ہے، یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ ایسا ہو گیا، یہ خوارج ہے، اس کی بات کو مت سننا۔ گویا اگر کسی کی بات کا تمہارے پاس جواب نہ ہو جو خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں باتوں کو پیش کر رہا ہے، خالص اگر اس کی بات کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہو تو فوراً تعویلیں پیش کرنے لگو۔ یہ حال ہے علماء کا، لوگ اب اگر سوال کر رہے ہیں تو جواب دیتے نہیں بن پا رہی، کیوں کہ تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا تو دو گے۔ ارے تم نے جس دین کو چھپا کر رکھا تھا اسی دین کی تم بیٹھ کر وضاحت کر رہے ہیں، تم نے دین کو لا کر چند جگہوں پر محدود کر دیا تھا جبکہ وہ محدود نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب یہ کام کرے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہارا کام ہے یہ۔ لیکن آپ نے اگر اپنے کام کو
اگر اپنے کام کو جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے اگر اس کام کو آپ نے چھوڑ دیا تو یہ جان لیں آپ کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں فرمائے گا. پھر آپ کی وہ جو کوالٹی جس کی وجہ سے آپ کو خیر امت کہا گیا, جس کی وجہ سے آپ کو امت وسط کہا گیا, بھائی جس چیز کی وجہ سے آدمی کو فضیلت دی جاتی ہے, اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے, جب وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ مقام بھی اس کا وہ موجود نہیں رہتا. تو یہ جو چیزیں, ایک مرتبہ آیت کا ترجمہ پھر سنیں آپ کہ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے. قرآن کا یہ حکم نجی محفلوں اور بیٹھکوں کے بارے میں, یہ جو حکم ذکر کیا گیا ہے قرآن کا, یہ کس سلسلے میں؟ نجی بیٹھکوں اور محفلوں کے بارے میں ہے. اب اگر ایک ایوان کی بنائے قیام ہی اللہ سے سرکشی اور ہمسری ہو تو کیا جرم ناقابل انداز نہ بڑھ جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ نجی محفلوں کے بارے میں کہا گیا, لیکن ایک سسٹم ہی ایسا ہو جو اللہ کے قانون سے سرکشی کے لیے بنایا گیا ہو, یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ اس کو وہی درجہ ہے, اس کو اس سے بہتر درجہ آپ کو دینا پڑے گا. جیسا کہ چنگیزیوں نے چنگیز خان کی لکھی گئی کتاب کو درجہ دے دیا تھا کسی دوسری کتاب کو یا اللہ کی کتاب کو اس کے برابر بھی وہ درجہ نہیں دیتے تھے کہ اگر آپ کے فیصلے ہوں گے تو اسی کتاب سے جو چنگیز خان نے لکھا ہے. اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی کتاب لکھ دی ہے, آپ کی زندگی کے معاملے یا زندگی کے فیصلے اس قانون کے مطابق ہو رہے ہیں, تو آپ اپنی خیر منائیں اور آپ پھر اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس بات پر بات آ جائے گی تو یہ جرم ناقابل انداز نہ بڑھ جائے گا, جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جرم آپ کا کتنا بڑھ چکا. وہاں سے آپ اب واپس نہیں آ سکتے. اس کی شرط ایک ہی ہے کہ آپ توبہ و استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائیں. اسی وجہ سے کسی اور بات میں لگنے کا اطلاق بھی یہاں اس صورت میں ہوگا کہ ایوان کی اس طاغوتی حیثیت کو ختم کر دیا جائے کہ جو ایوان ہے, جو نظام بنا ہوا ہے, جو اس صورت میں ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے, اس کو ماننا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو مومن کی زندگی کا مقصد نظام طاغوت میں رہ کر, جس کی مثال ایک گٹر کی سی ہے, وہاں پہ دو لوگ ہیں. ایک آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ مسلسل اس گٹر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسرا آدمی وہ ہے جو وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے. دونوں کی مثال ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ایک نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک وہاں پر دھرنے میں بیٹھا ہوا ہے اور پوری طرح سے مطمئن ہے, اور وہاں پر اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ نہیں تمہیں ماننا پڑے گا ورنہ ہم دھرنا دیں گے, انشن کریں گے, ریلی نکالیں گے. پورا وہاں پر پوری طرح سے گھل مل چکا ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ میں تو مچھلیاں دکھیں, تو کچھ جو تازہ مچھلیاں تھیں وہ تڑپ رہی تھیں, کچھ جو مر چکی تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں. میں نے کہا مسلم قوم کی بہترین مثال, جو مردہ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن جن کو پانی سے نکال دیا گیا ہے, زندگی کی رمق ان کے اندر باقی ہے, تو طلب کچھ ان کے اندر موجود ہے. اسلام کی مثال کہ اگر آپ کو دین کے بغیر رہنا پڑ رہا ہے تو ایسی طلب, ایسی لڑک آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے, اور اگر آپ کے اندر وہ طلب باقی نہیں, وہ لڑک باقی نہیں, تو مردہ ہو آپ, مردہ قوم, اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. مردہ قوم کی اللہ رب العالمین کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں.
اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اٹھا کر لا کر کھڑا کر دے گا. وہ تمہاری ضرورت نہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ ہمیں عطا کر دی. وہ بد قسمت ہیں جن کو یہ بات اب تک سمجھ میں نہ آئی. وہ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے نا آشنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں جانتے، وہ نا آشنا ہے، بد قسمت ہے. وہ ہماری خوش قسمتی ہے. اب ہم اپنی خوش قسمتی اس کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد میں ہمارا رویہ بھی وہی ہو جو اللہ کے سسٹم کے ساتھ، ہمارا بھی رویہ وہی ہو جو ان لوگوں کا ہے جو مردہ ہو چکے ہیں، جو پوری طرح سے نظام طاغوت کو تسلیم کر چکے ہیں. تو پھر امتیاز کہاں باقی رہا؟ امتیاز باقی رکھنے کے لیے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے ہم کو چنا ہے، دین کی سمجھ ہمیں دی. جب اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو جب دین کی سمجھ مل جائے تو دیندار آدمی بددین سے سمجھوتا کیسے کر سکتا ہے؟ یا پھر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے قانون کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ اسلام میں باقی کہاں رہا؟ اسلام میں باقی کہاں رہا؟ تو میں نے بیان کیا کہ اس سے پہلے بھی آپ بارہا سن چکے ہیں مولانا محترم کی زبان سے بھی اور شاید ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبان سے بھی کہ ایک نظام باطل، نظام طاغوت ایک گٹر کے مانند ہے، اور اس کا کفارہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مستقل کوشش کرتے رہیں اس سے نکلنے کی، مستقل کوشش کرتے رہیں. جب تک ہم مستقل کوشش نہیں کریں گے نکلنے کی تو راستہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم پوری طرح سے مطمئن ہوں گے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری طریقے سے اسلام کو غالب کر دیں، جمہوری طریقے سے اسلام کو غالب کر دیں. تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ آپ کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کیلا ہے، وہ چلٹے میں لپٹا ہوا ہے، چھلٹے میں ہے وہ کیلا. اب وہ ایک گٹر میں گر گیا، اس کو نکالو گے آپ تو کہو گے کہ یار اندر تو کچھ نہیں ہوا، بہترین اس کو سینیٹائزر سے صاف کرو اور کھا لو، کوئی دقت نہیں. یا پھر تم نے وہ ٹینک کو صاف کر کے کپڑے دھونے کا ہی پانی، پینے کا پانی نہیں، کپڑے دھونے کا ہی پانی اس میں اسٹاک کرو گے یا الگ ٹینک بناؤ گے؟ یہ کہاں کی باتیں کرتے ہو آپ؟ جب نفاست کی بات آتی ہے اپنے گھر کی، اپنے لیے کسی چیز کو رکھنے کی، تو تم اس بات کا خیال رکھتے ہیں یار یہ ٹینک کو کیا کرو گے، اس کو الگ کرو، اس کو ڈھاؤ، دوسرا ٹینک ہمیں بنانا ہے. تو اسلام کے لیے آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ جمہوری راستے سے آپ اسلام کو غالب کرو گے؟ کسی نے کوشش کیا بھی تھا لیکن چلا کتنے دن؟ مصر میں چلا کتنا دن؟ جب بھی تم کسی ایسی بلی کا سہارا لوگے جو گھنی ہوئی ہوگی تو آپ کا لینٹر نیچے آ جائے گا، ڈھہ جائے گا، ڈھہ جائے گا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا. ویسی ہی مثال اس کی ہے. اب جب یہ دیکھیے آپ کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، تو یہ چھوٹی سی بات میں جب ہم وہاں پر اس محفل میں بیٹھ نہیں سکتے تو ایسے نظام میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد ہی کفر و الحاد پر ہے، جس کی بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی اور اس کی سرکشی پر ہے؟ کیسے ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں آدمی سمجھ لے اور اپنے دماغ کے کسی گوشے میں لے جائے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ یار یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں بات صحیح ہے یا نہیں. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے.
लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खस खाशाक और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो।